آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے محسن کی ڈبل سپیڈ لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال گھڑی شاہو میں فلائی اوور بنے گا۔ ریلوے اسٹیشن کی جانب انڈر پاس بنانے کا فیصلہ 3.95 ارب لاگت آئے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو ٹریفک مینجمنٹ پلان پر مشتمل 3.95 ارب کی لاگت کا PC1 حکومت پنجاب کو ارسال کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو پر مختلف پلان پر کام کیا، جس کے بعد نیسپا کی مشاورت سے حتمی پلان پیش کیا گیا ہے۔ گڑھی شاہو پر انڈر پاس فلائی اوور کے ساتھ چوک کی ری ماڈلنگ بھی ہوگی۔ ایل ڈی اے نے گڑھی شاہو چوک پر ٹریفک کاؤنٹ بھی مکمل کر لیا ہے۔ منصوبے کے PC1 کی منظوری کے بعد کاسٹ کلیئرنس EIA رپورٹ بھی جمع کروائی جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے چوک پر مجموعی طور پر 2.5 لاکھ سے زائد ٹریفک کو فائدہ پہنچے گا۔ شہر کی 6 اہم شاہراہوں پر پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کی منظوری۔ قادر توپاس چوک، گجمتا، نشتر، کھوکھر اور جوڑے پل چوک پر یو ٹرن بنیں گے۔ ملتان روڈ کی ہیوی ٹریفک کو M2 موٹر وے کی طرف موڑنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے 6 مصروف ترین چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے پروٹیکٹڈ یو ٹرن بنانے کی منظوری دیتے ہوئے 19 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی۔ قادر توپاس چوک، گجمتا چوک، نشتر چوک، کھوکھر چوک اور جوڑے پل چوک پر یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں بابو سابو ٹول پلازا شفٹ کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ ملتان روڈ ٹھوکر نیاز بیگ کے داخلی راستے پر رش ختم کرنے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ہیوی ٹریفک کو براہ راست M2 موٹر وے پر رواں کرنے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ۔ لاہور کی 10 چوکیاں تھانے میں تبدیل ہوں گی۔ تھانہ نشتر کالونی اور فیکٹری ایریا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ باغبان پورہ میں تھانہ شاہد شہید بنے گا۔ تھانہ چنگ، رائیونڈ، جیا بگا، کاہنا کی چوکی، سوئے آسل اور ہلوکی کو تھانہ بنایا جائے گا۔ آپریشنز کی جانب سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق تھانہ نشتر کالونی اور فیکٹری ایریا کے علاقوں میں تھانہ پنجاب سوسائٹی بنے گا۔ باغبان پورہ کے علاقے کو تقسیم کر کے تھانہ شاہد شہید بنے گا، جبکہ تھانہ چونگ کی چوکی شیر شاہ کو تھانہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ تھانہ رائیونڈ کی چوکی جیا بگا، تھانہ کاہنا کی چوکی سوئے آسل اور ہلوکی کو تھانہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح تھانہ شاہترہ کی چوکی بیگم کوٹ، تھانہ کوٹ لکھپت کی چوکی رکھ چندرائے اور تھانہ نشتر کالونی کی چوکی سبزی منڈی کو تھانہ بنانے کی سفارش کی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے بڑے تھانوں کو آبادی کے لحاظ سے تقسیم کر کے نئے تھانے بنانے کی ضرورت تھی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر تمام تھانوں کی اپ گریڈیشن رواں سال میں تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پر منتقل کر دیا جائے گا۔ جبکہ IG پنجاب نے 31 دسمبر سے پہلے کام مکمل کروانے اور سامان کی خریداری میں شفافیت کے لیے 21 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ سمیت پنجاب پولیس کے 737 تھانوں کو جدید طرز پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد اور فنڈز کے شفاف استعمال کے لیے 21 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ پولیس حکام کے مطابق IG پنجاب نے DIGs کی سربراہی میں 21 ٹیمیں تشکیل دے کر انسپیکشن کا حکم دے دیا۔ لاہور کے تھانوں کی انسپیکشن DIG احرام وحید اور AIG احسن سیف اللہ کر رہے ہیں۔ انسپیکشن ٹیمیں اب تک فنڈز کے استعمال، تھانوں میں ہونے والے کام اور خریداری کے حوالے سے چیکنگ کریں گے۔ سامان کے معیار، خریداری کا طریقہ کار اور SOPs کے حوالے سے 20 دسمبر تک رپورٹ جمع کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1.94 ارب کے فنڈز اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پر منتقلی کے لیے جاری کیے تھے۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز میں تھانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، سول سیکریٹریٹ کے ڈیلی ویجر ملازمین کو مستقل کر دیا گیا۔ مالی، واٹر کے سینیٹری ورکر، چوکیدار، گیٹ کیپر خوش۔ محکمہ S&GAD نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نگراں حکومت کی جانب سے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ میں تعینات تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کر کے ورک مین بنا دیا گیا ہے۔ محکمہ S&GAD نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ریگولر ہونے والے ملازمین میں مالی، سینیٹری ورکر، چوکیدار اور گیٹ کیپر شامل ہیں۔ غیر ملکی دوروں پر جانے والے افسران کو ڈیلی الاؤنس نہیں ملے گا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے پر پنجاب حکومت نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ کے فیصلے پر محکمہ خزانہ پنجاب نے حکم جاری کیا ہے کہ بیرون ممالک سیمینار اور دیگر تقریبات میں شرکت کرنے والے افسران ڈیلی الاؤنس نہیں لے سکیں گے۔ ڈیلی الاؤنس صرف سرکاری اخراجات پر بیرون ملک جانے والوں کو ملے گا۔ پنجاب حکومت کے اخراجات پر جانے والے صرف 1 ہفتے کا ڈیلی الاؤنس لے سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے بیشتر افسران کی جانب سے الاؤنس لینے کی شکایات کا نوٹس لیا تھا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے پر پنجاب میں بھی عمل کروایا جائے گا۔ اس حوالے سے AG آفس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ڈیڈ لائن ختم، کل سے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں کو تجاوزات مافیا کے چنگل سے آزاد کرایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا بلا تفریق ایکشن کا حکم، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے تیاری کر لی۔ صوبہ بھر میں تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیکرٹری بلدیہ اور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے چیف آفیسرز کو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن 24 گھنٹوں میں شروع کر دیا جائے گا۔ لوکل گورنمنٹس پہلے مرحلے میں منتخب سڑکوں اور چوراہوں کو تجاوزات سے پاک کریں گی، دوسرے مرحلے میں تجاوزات سے پاک کوریڈور کو پورے شہر میں پھیلایا جائے گا۔ چیف افسران ریڑھی بانوں اور ٹھیلے مالکان کو از خود تجاوزات ہٹانے کے لیے قائل کریں۔ سیکرٹری بلدیات کا کہنا ہے تجاوزات کے خلاف مہم میں مزاحمت کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف ختم، آٹا، چینی، گھی کے بعد دالوں کی قلت، دال ماش، دال مونگ، دال مسور کے شیلف خالی ہیں۔ آٹا، چینی اور چاول کے دام اوپن مارکیٹ سے بھی زائد ہو گئے۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کی قلت دیکھی جا رہی ہے۔ کئی ہفتوں سے دال ماش، دال مونگ، دال مسور، ثابت مسر سمیت دیگر دالیں دستیاب نہیں ہیں۔ اگر کبھی کبھار دالیں ملیں بھی تو قیمت سن کر شہریوں کا سر چکرا جاتا ہے۔ مین چیزیں نہیں رکھتے ہیں، وہ یہ صرف لے لیتے ہیں، چھوٹی شیشی لے لو، وہ باہر سے ملتی ہے 60 روپے کی، یہ 250 روپے کی لگا کے دے دیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے آنے کا کیا فائدہ، انہوں نے اپنا پروفٹ لیزر نکالتے ہیں۔ نظام آباد، غازی آباد، الطاف کالونی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کی قلت ہے۔ گڑھی شاہو، فتح گڑھ، مناوا، جلو موڑ، الفیصل کالونی میں بھی دالیں میسر نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چاول اور آٹے کی قیمتیں بھی بلند ترین سطح پر ہیں، جس کی وجہ سے غریب طبقہ پریشان ہے۔ شہری کہتے ہیں 1420 روپے کا 10 کلو آٹا اور 325 روپے سے 432 روپے کلو چاول نہیں خرید سکتے۔ حکومت غریب طبقے کو ریلیف دے۔ کیمرامین محمد ثاقب کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سردی کی شدت بڑھنے سے انڈوں کی طلب میں اضافہ، ناجائز منافع خوروں نے چھٹیاں تیز کر لی۔ انڈوں کی قلت نے سر اٹھا لیا، لاہوری روزانہ کتنے انڈے کھا جاتے ہیں، قلت کتنی ہے اور قیمت میں اضافے کے کیا محرکات ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر کا موسم مزید سرد ہونے سے انڈوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ ناجائز منافع خوری عروج پر ہے۔ 1.25 کروڑ روپے سے زائد لاہوری روزانہ 80 لاکھ انڈے کھا جاتے ہیں۔ انڈوں کے کاروبار سے وابستہ تاجر کہتے ہیں لاہور میں اس وقت 10 لاکھ انڈوں کی قلت دیکھی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے بیوپاری منہ مانگے دام پر انڈے فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں بھی انڈے مہنگے ہوئے۔ شہر میں آج ضلع انتظامیہ کی جانب سے انڈوں کی پیٹی کی قیمت 10,650 روپے مقرر کی گئی، تاہم پیٹی 11,000 سے زائد میں بیچی جاتی رہی۔ کریانہ فروشوں نے بتایا کہ آج اوپن مارکیٹ میں انڈوں کی جزوی سپلائی ہی ممکن ہو سکی، اکثر دکانوں پر انڈوں کی سپلائی نہیں آئی۔ نہیں جی، سپلائی آج بازار میں کسی کے پاس بھی نہیں آئی، مسلسل آج 3 دن ہو گئے سپلائی آ ہی نہیں رہی۔ ہم نے اپنے ڈیلر سے کہا کہ یار ہمیں انڈے سپلائی کرو، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ اس وقت جو بلیک میں بک رہا ہے تو وہ تقریباً 11,000 سے اوپر جو ہے نا انڈے کی جو ہے نا دے رہے ہیں، وہ جن کے پاس ہے فارمر کے پاس، وہ کہتے ہیں 11,000 کا لینا ہے تو لے لو، اس سے کم نہیں۔ مجبوری ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ریٹ پہ ہم بیچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم بیچ نہیں سکتے۔ شہریوں نے ڈی سی لاہور سے انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے ناجائز منافع خوری کا نوٹس لینے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاہور کا موسم سرد، درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ حکومتی اقدامات کے باعث فضائی آلودگی میں کمی آنے لگی۔ لاہور آلودہ شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ موسم سرد سے سرد ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم سرد اور خشک رہے گا۔ دوسری جانب شہر میں روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں اور دیگر اقدامات کے باعث فضا بہتر ہو رہی ہے۔ لاہور آلودہ شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ مجموعی شرح آلودگی 242 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ رائے بند روڈ کے اطراف آلودگی کی شرح 391، فیز 8 DHA میں شرح آلودگی 282 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں لاہور کے 100 سے زائد سکول سربراہان بچوں کی ویلفیئر پر بجٹ خرچ کرنے میں ناکام۔ سکولوں کے پاس 10-10 لاکھ سے زائد کے فنڈز تاحال موجود ہیں۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ فنڈز کی منظوری کے لیے حصہ دینا پڑتا ہے، بغیر منظوری فنڈز خرچ کرنے پر انکوائریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔
लाहौर के 100 से जायद स्कूल्स में बच्चों पर फंड्स खर्च करने की बजाय कई साल से स्कूल्स के अकाउंट में ही मौजूद हैं। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान ने नोटिस लेकर स्कूल से फंड खर्च न करने का जवाब तलब कर लिया है। दस्तयाब फंड्स में से 50% फंड्स दूसरे स्कूल्स को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। तमाम स्कूल्स को माली साल के इख्तिताम पर फंड्स खर्च करने की हिदायत जारी कर दी गयी। स्कूलों ने इंक्वायरी के डर से फंड्स इस्तेमाल ही नहीं किए। स्कूल सरबराहान के मुताबिक फंड्स किसी भी मंसूबे पर लगाने के लिए मंजूरी लेना पड़ती है। फंड्स की मंजूरी के लिए हिस्सा देना पड़ता है। बगैर मंजूरी फंड्स खर्च करने पर इंक्वायरियां शुरू कर दी जाती हैं। लेस्को के अफसरान की मुफ्त बिजली की फ्राहमी की सहूलत खत्म। रवा माह की बिलिंग में अफसरान को मुफ्त बिजली देने की बजाय बिल्स भिजवा दिए गए। के बिलिंग साइकिल के आगाज पर ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को मुफ्त बिजली नहीं दी गई, क्योंकि वजारत पावर डिवीजन ने रवा माह से फ्री सप्लाई खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वजारत पावर डिवीजन ने वफाकी काबीना की मंजूरी से रवा माह से अफसरान को स्पेशल अलाउंस की मद में अदायगी का हुक्म दिया था। अफसरान ने घरों में बिजली के बिल्स मसूल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि वो अदालत से रजू कर रहे हैं। लेस्को के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली गायब होने का इंकिशाफ। नेपरा अहदाफ के हसूल में नाकामी की वजह से कंपनी को 1 साल के दौरान बिजली चोरी की मद में 23 अरब रुपए का खसारा हो गया। जानिब से नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ हासिल न करने पर अरबों रुपए का खसारा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने लेस्को को 8% तक लाइन लॉसेस मुरत्तिब करने का हदफ दिया था। ताहम लेस्को गुज़िश्ता साल के दौरान 11.29% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो सकी, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ज़राए ने बताया कि अरबों रुपए का मुसलसल नुकसान होने पर नेपरा ने लेस्को के लाइन लॉसेस अहदाफ कम करके 10% तक कर दिए हैं। को आइंदा 2 माह में नेपरा के नए मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में कामयाब होगी। नेपरा ने एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मुसलसल ताखीर पर अहदाफ पर नजरसानी की। सोशल सिक्योरिटी में अद्वियात की खरीदारी के दौरान पेपरा रूल्स की खुलेआम खिलाफ वर्जी। अस्पतालों और डिस्पेंसरीज ने जुलाई से नवंबर के दौरान 50 करोड़ रुपए की अद्वियात पेपरा कवानीन के बरक्स कोटेशन पर खरीदी। खरीदारी के लिए पेपरा रूल्स के मुताबिक 2 लाख रुपए तक बजरिया कोटेशन, जबकि बड़ी खरीदारी के लिए टेंडर लाजमी है। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों और डिस्पेंसरी में मुबैना मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदारी ऑडिट डिपार्टमेंट की मिली भगत से की गई। 50 करोड़ रुपए की खरीदारी मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर से 3 कोटेशन के जरिए की जाती है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस रवा साल मई और अगस्त में टेंडर के जरिए अद्वियात खरीदारी में नाकाम रहा। मुबैना बेज़ाब्तगियों पर सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस इंतजामिया की खामोश तामाशाई बन गई है। और अभी आपको बताएं कि गुलकार आतिफ असलम के गिर्द FBI का घिरा तंग। आतिफ असलम एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, इनकम टैक्स गोशवारे और ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जमा न करवाने पर FBI के रेडार पर आ गए। FBI ने मारूफ गुलकार आतिफ असलम के गिर्द एक बार फिर घेरा तंग कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आतिफ असलम साल 2023 तक के गोशवारे जमा करवाने में नाकाम रहे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुलकार को इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। बताया गया है कि आतिफ असलम को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, लेकिन उसके बावजूद साल 2020 के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड भी जमा नहीं करवाया गया, जिस पर FBI ने आतिफ असलम पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। जर्मनी से साइकिल पर आने वाले कॉन्स्टेंटाइन नामी शहरी वाघा बॉर्डर से इंडिया रवाना हो गए। कॉन्स्टेंटाइन 7 महीने के अरसे में जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचे थे। जमात इस्लामी के अहमद सलमान बलोच ने कॉन्स्टेंटाइन का इस्तकबाल किया था। से साइकिल पर लाहौर पहुंचने वाले शहरी का इस्तकबाल रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने किया। कॉन्स्टेंटाइन पिछले 7 माह से साइकिल पर मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। अहमद सलमान बलोच की जानिब से कॉन्स्टेंटाइन के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया गया। डॉक्टर अहमद जिब्रान बलोच, हाफिज रिजवान, उबैदुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। कॉन्स्टेंटाइन ने जमीन की हिफाजत के लिए मुसलसल साइकिल चलाकर अहम पैगाम दिया। All that we call as life on this planet, everything depends on soil. Right? The food that we eat, the clothes that we wear, the energy that we produce, everything on life on Earth comes from soil. So many ramifications are there of this soil extinction, but nobody is really talking about it. अहमद सलमान बलोच का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के पैगाम को फैलाने के लिए गैर मुल्की अफराद का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हुआ है। हम क्लाइमेट चेंज के लिए मेहनत करें, बात करें, इसका एहसास करें तो हमारी ज़िंदगी जो है कि वो आसान हो सकती है। हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने साइकिल पर साइकिलिंग फॉर सॉइल का जो आगाज़ किया, हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं।
कॉन्स्टेंटाइन का कहना था कि वो खेल के लिए नहीं बल्कि जमीन को बचाने के पैगाम के लिए साइकिल चला रहे हैं। 7 माह के अरसे में कॉन्स्टेंटाइन का लाहौर पहुंचने पर कहना था कि पाकिस्तान आना मेरी जिंदगी में यादगार लम्हात में से एक है।